بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا اور کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا، تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، اگر ہم معاشرے پر نظر ڈالیں اور لوگوں کے حالات کا جائزہ لیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہر شخص کسی نہ کسی اعتبار سے کمیوں کوتاہیوں کا شکار ہے، خطاؤں اور گناہوں میں مبتلا ہے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں، چاہے نعوذ باللہ شرک ہوں، کفر ہوں، نفاق ہوں، ریاکاری ہوں، بغض و حسد ہوں، جادو ہوں، مختلف قسم کے امراض، شہوات، غلط خواہشات، معصیت اور گناہوں میں انسان ڈوبا ہوا ہے۔ اور جہاں انسان کی کمزوری ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، وہیں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ایسے فتنے آج اس زمین پر رونما ہو چکے ہیں کہ انسان بہت جلد اللہ کی معصیت اور گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر بندے پر واجب ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے، معافی مانگتا رہے، مغفرت طلب کرتا رہے، اللہ کی معافی چاہتا رہے، اللہ کی طرف پلٹے، رجوع کرے، توبہ کرے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوئے، اس سے امیدیں رکھتے ہوئے اس کو پکارے، اس کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے
اور اس سے معافی مانگے، یہ ہر بندے پر واجب ہے۔ آپ انبیاء کرام کی سیرت پڑھیں، انبیاء کرام جو انسانوں میں سب سے افضل ترین جماعت اور اللہ کی سب سے مقرب اور محبوب جماعت، اللہ نے قرآن کے اندر انبیاء کرام کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ رب سے معافی مانگتے رہیں۔ آپ پڑھیں، انبیاء کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ان کی زندگی میں آپ بہت ساری نیکیوں میں یہ نیکی بھی آپ پائیں گے کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے، معافی مانگا کرتے تھے۔ آدم اور حوا علیہم السلام کے بارے میں آپ دیکھیں، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ایک خطا ہوئی، ایک بھول ہوئی، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، ممنوع درخت سے کھا لیا، انہوں شرمندہ ہوئے، کہا اے ہمارے رب ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور تو نے ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک خطا ہوئی، ایک بھول ہوئی، اس پر اتنا شرمندہ ہوئے اور اس قدر اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں بسا کہ وہ پکار اٹھے کہ اے اللہ اگر تو نے ہمارے اس خطا کو معاف نہیں کیا، تو نے ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آج ہم ہیں رات دن خطائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی سیرت پڑھیں، کثرت کے ساتھ وہ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے جو ایمان کی حالت میں ان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے قیامت کی صبح تک جتنے اہل ایمان پیدا ہوں گے ان سارے اہل ایمان کے لیے نوح علیہ السلام نے مغفرت کی دعا کی، کہا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، کہ اے میرے رب تو مجھے معاف فرما، میرے والدین کو معاف فرما۔ نوح علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے اللہ کے پہلے رسول، وہ دعا کر رہے ہیں اللہ تو مجھے معاف فرما، میرے والدین کو معاف فرما، اور وہ مومنین جو ہمارے گھر میں آئیں ان اہل ایمان کو اللہ تو معاف فرما، وللمؤمنین والمؤمنات، اور جتنے بھی مومن مرد اور مومنہ عورتیں اس روئے زمین پر ہیں اور پیدا ہوں گے، اے اللہ تو ان سب کو معاف فرما، تو معلوم ہوا اس دعا سے، اس قرآنی آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جہاں انسان اپنے لیے مغفرت کی دعا کر سکتا ہے، یہ کرنا چاہیے، وہیں پر وہ دوسروں کے لیے بھی مغفرت اور بخشش کی دعا کر سکتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی استغفار کرنا چاہیے۔ جس طرح استغفار اپنے لیے ہم کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیے، ایسے ہی دوسروں کے لیے بھی استغفار کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فاستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اللہ سبحانہ وتعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے لیے مغفرت طلب کریے اور مومنوں کے لیے، چاہے مرد ہوں یا عورت، اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کریے، استغفار کریے۔ مختلف دلائل سے میرے بھائیو یہ بات معلوم ہوئی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرما جو ہم سے پہلے گزر چکے ایمان کی حالت میں، جو ایمان کی حالت میں فوت ہو چکے ہیں، اے اللہ تو انہیں معاف فرما۔ معلوم کیا ہوا، استغفار اپنے لیے بھی کریں گے اور دوسروں کے لیے بھی استغفار کر سکتے ہیں۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ انسان اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے کر سکتا ہے۔ بلکہ حدیث میں آپ فرماتے ہیں جس شخص نے مومن مرد اور مومنہ عورتوں کے لیے مغفرت طلب کی، استغفار کیا، ہر مومن کے بدلے میں اسے ایک نیکی لکھی جائے گی، کتب لہ بکل مؤمن حسنہ۔ جس نے یہ کہا اے اللہ تو مجھے معاف فرما اور تمام اہل ایمان کو معاف فرما، اب اس زمین پر جتنے اہل ایمان ہیں آپ فرماتے ہیں ہر مومن کے بدلے میں اسے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ تو مختلف دلائل سے بات معلوم ہوتی ہے کہ استغفار غیروں کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث، جنت میں جب والدین کے مقام کو بڑھایا جائے گا، میت
والد ہوں یا والدہ ہوں ان کے مقام کو بڑھایا جاتا ہے, ان کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ نعمت مجھے کہاں سے مل رہی ہے, یہ نعمت مجھے کہاں سے مل رہی ہے. تو فیقال, تو کہا جاتا ہے بے استغفار ولدک لک, تیری اولاد تیرے لیے استغفار کر رہی ہے, تیری اولاد تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے, جس کی وجہ سے تیرے مقام کو بلند کیا جا رہا ہے. معلوم کیا ہوا مختلف دلائل سے کہ استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ انسان نہ صرف اپنے لیے بلکہ وہ غیروں کے لیے بھی کر سکتا ہے, اور اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچے گا, چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں, چاہے وہ زندہ ہوں, زندوں کے لیے استغفار کرے یا مردوں کے لیے استغفار کرے. استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچتا ہے. میرے بھائیوں, استغفار انبیاء کرام کی سنت رہی ہے. استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اسے پسند فرماتا ہے, اور استغفار کرنے والوں کے لیے, توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ نے دنیا اور آخرت کے اندر بہت سارے خیر کا وعدہ فرمایا ہے, بہت سارے خیر کا وعدہ فرمایا. آپ لوگ توبہ استغفار بار بار پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, آئیں مختصر انداز میں دیکھیں کہ توبہ اور استغفار میں فرق کیا ہے, توبہ کسے کہتے ہیں اور استغفار کسے کہتے ہیں. دراصل اگر صرف توبہ بولا جائے تو اس میں استغفار بھی داخل ہوتا ہے, صرف استغفار بولا جائے تو اس میں توبہ بھی داخل ہوتا ہے. اور جہاں قرآن میں اللہ نے توبہ اور استغفار دونوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا ہے, مثال کے طور پر وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, جہاں اللہ نے توبہ استغفار دونوں کو ایک ساتھ بولا ہے تو وہاں استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گناہ تم سے ہو چکے ہیں ان سے معافی طلب کیا جا رہا ہے, اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور پختہ ارادہ کیا جا رہا ہوتا ہے. التوبہ کے معنی ہے رجوع الی اللہ, اللہ کی طرف رجوع کرنا. توبے کا تعلق مستقبل سے ہے اور استغفار کا تعلق ماضی سے ہے, ہونے والی سرزد ہونے والی غلطیوں سے ہے, کہ ان غلطیوں جو غلطیاں ہو چکی ہیں ان سے استغفار کر رہے ہیں, معافی مانگ رہے ہیں, اور آئندہ کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں, پلٹ رہے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں, اور آئندہ وہ کام نہ کرنے کا عزم اور پختہ ارادہ کر رہے ہیں. یہ توبہ اور استغفار میں مفسرین نے اور علماء نے کیا ہے فرق بتایا ہے دلائل کی روشنی میں. میرے بھائیو, توبہ اور استغفار سے اللہ خوش ہوتا ہے, اور اس عمل سے خوش ہو کر وہ بے شمار اجر و ثواب, بے شمار فوائد, بے شمار ثمرات وہ دنیا کے اندر عطا فرماتا ہے قبل اس کے کی آخرت میں. میں آپ کے سامنے آج اس خطبہ جمعہ میں توبہ و استغفار کے چند فوائد بیان کرنے کی کوشش کروں گا. میرے بھائیو, استغفار وہ عمل ہے, استغفار اللہ سے معافی طلب کرنا, اللہ سے بخشش طلب کرنا, یہ وہ عمل ہے, یہ وہ عمل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس عمل سے خوش ہو کر, استغفار اور توبہ سے خوش ہو کر وہ آسمان و زمین کے برابر گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی. اے آدم کی اولاد, اے انسان, اگر تیرے گناہ آسمان کی چوٹیوں تک پہنچ جائیں, اگر تیرے گناہ آسمان کی چوٹیوں تک پہنچ جائیں, ثم استغفرتنی, پھر تو مجھ سے معافی مانگے, گناہوں کا یہ بوجھ لے کر مجھ سے تو معافی طلب کرے, میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کروں گا. یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی. اے آدم کی اولاد, اے انسان, اے بندے, اگر تو مجھ سے امید رکھتے ہوئے مجھے پکارے گا, مجھ سے امید رکھتے ہوئے مجھے پکارے گا, میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کروں گا. میرے بھائی, معلوم کیا ہوا کہ دعا اور استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ اس عمل سے خوش ہو کر کے وہ آسمان و زمین کے برابر خطاؤں کو معاف کر سکتا ہے. یہ ایک اللہ کی خوف سے چند قطرے آنسو, اللہ کے سامنے ہاتھوں کا پھیلانا, عاجزی و انکساری, گناہوں پر ندامت, شرمندگی, اللہ کا خوف, ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ اس عمل سے خوش ہو کر انسان کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. میرے بھائیوں, ایک دوسری حدیث آپ فرماتے ہیں سنن نبی داؤد کے اندر, جس شخص نے یہ کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له وان کان فر من الزحف.
آپ فرماتے ہیں جس شخص نے یہ پڑھ لیا یہ کلمہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جس شخص نے یہ کلمہ استغفار پڑھا اس کو معاف کر دیا جائے گا، بخش دیا جائے گا، چاہے وہ میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگنے کا مرتکب کیوں نہ ہوا ہو، چاہے وہ میدان جہاد سے دھوکہ دے کر مسلمانوں کو یوں بے یارو مددگار چھوڑ کر پیٹ پھیر کر بھاگنے کا جرم کیوں نہ کیا ہو، اللہ اس کے گناہوں کو کیا ہے معاف کر دے گا۔ بس ایک کلمہ استغفار بڑے سے بڑے گناہوں کے لیے کفارہ بن جا رہا ہے۔ ایسے صحیح بخاری کے اندر حدیث یا فرماتے ہیں آپ نے دعائے سید الاستغفار، جو استغفار کے لیے مانگے جانے والی دعاؤں کی سردار ہے، استغفار کی دعاؤں میں سب سے عظیم دعا اور ساری دعاؤں کی سردار، اس کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث یا فرماتے ہیں جس شخص نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھی اور اس پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس دعا پر یقین رکھتے ہوئے، اس ان کلمات کے معانی کو سمجھتے ہوئے اور ان معانی پر یقین رکھتے ہوئے جس نے یہ دعا پڑھی، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، جس نے صبح کے وقت اس کو پڑھا موقناً بہا، اس پر یقین رکھتے ہوئے، یوں تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، پڑھتے ہیں لا الہ الا انت، لیکن اس پر یقین نہیں ہے، اس کلمے کے خلاف چل رہے ہیں، اس کلمے کے خلاف عقیدہ رکھے ہوئے ہیں، تو میرے بھائی صرف زبان سے پڑھنا کافی نہ ہوگا جب تک اس کلمے پر ہمارا دل سے یقین نہ ہو، دل سے یقین نہ ہو، اور اس کلمے کے تقاضے پر جب تک ہم عمل نہ کریں، اس کلمے کے مطالبات کو جب تک ہم پورا نہیں کریں گے، اور وہ کلمہ جن چیزوں سے روک رہا ہے جب تک ان سے ہم دور نہیں رہیں گے، میرے بھائیو زبان سے یہ دعا پڑھ لینا کافی نہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں موقناً بہا، جس نے ان کلمات پر یقین رکھتے ہوئے صبح کے وقت اسے پڑھا اور شام ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، دن میں کیا ہے، دل میں اس کو موت آ گئی، فدخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ یہ استغفار کی فضیلت دیکھیں کہ ایک کلمہ استغفار، ایک دعا استغفار میرے بھائیوں جنت دلاتی ہے، یہ دعا جنت دلاتی ہے۔ کیوں؟ اس میں اللہ خالق حقیقی، معبود حقیقی سے مغفرت کی دعا بندہ کر رہا ہے اور معافی چاہ رہا ہے، بخشش چاہ رہا ہے۔ جسے صبح کی دعا پڑھی اور دن میں فوت ہو گیا، جنت داخل ہوگا۔ اور آپ فرماتے ہیں اس شخص نے اس دعا کو شام کے وقت پڑھا اور شام کے وقت یہ دعائے سید الاستغفار کا ورد کیا، پڑھا، اور رات میں اس کی موت آ گئی، تو وہ کیا جنت میں داخل ہوگا، جنت میں داخل ہوگا۔ بس بشرط کیا ہے کہ ان کلمات پر اس دعا کے اندر جو کلمات ہیں، اللہ کے جو اسماء حسنہ بیان کیے گئے ہیں اور جو آرڈر ہمیں اس کلمے کے اندر دیا گیا ہے، اس کلمے پر یقین رکھتے ہوئے، اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے جو شخص یہ کلمہ پڑھے گا میرے بھائیوں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ہے دعائے سید الاستغفار کی فضیلت۔ استغفار اللہ کو کتنا محبوب ہے، اللہ کو اتنا محبوب ہے میرے بھائیوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر رات کی آخری پہر میں صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ہر رات کے آخری پہر میں اللہ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو استغفار کا حکم دینے کے لیے، بندوں کو معافی کا حکم دینے کے لیے اور ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہر رات کے آخری پہر میں آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے من یدعونی فاستجب لہ ومن یسألونی فاعطیہ ومن یستغفرونی فاغفر لہ۔ کون مجھے پکار رہا ہے کہ میں اس کی پکار قبول کروں، کون مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ میں اسے عطا کروں، کون مجھ سے معافی مانگ رہا ہے کہ میں اسے معاف کروں۔ اللہ سبحانہ وتعالی میرے بھائیوں، اللہ کو استغفار اتنا محبوب ہے، اتنا پسند ہے، اور بندوں کو معاف کرنا یہ اسے اتنا محبوب ہے کہ وہ ہر رات کے آخری پہر میں آسمانی دنیا پر نازل ہو کر بندوں کو ندا دیتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کون مجھے اس وقت پکار رہا ہے، کون مجھے اس وقت پکار رہا ہے، کون مجھ سے معافی مانگ رہا ہے کہ میں اسے معاف کروں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سحر کے وقت رات کے آخری پہر میں استغفار کرنے والوں کی تعریف فرمائی،
فرمایا اللہ نے والمستغفرین بالاسحار، وہ لوگ جو سحر کے وقت رات کے آخری پہر میں استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، جب رب ندا کر رہا ہوتا ہے، جب رب اعلان کر رہا ہوتا ہے، جب رب بندوں کو آواز دے رہا ہوتا ہے، اس وقت میں وہ بندے جو رب سے معافی مانگ لیں، میرے بھائی یقیناً وہ معافی کیا قبول ہوتی ہے، وہ استغفار قبول ہوتا ہے۔ اللہ ایسے بندوں کی تعریف فرما رہا ہے وبالاسحار ہم یستغفرون۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو سحر کے وقت رات کی آخری پہر میں استغفار کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ میرے بھائیوں، تو معلوم یہ ہوا کہ استغفار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ استغفار، دعائیں سید الاستغفار صبح و شام پڑھنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، جنت کی خوشخبری ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ استغفار وہ کلمہ ہے جو آپ کے سابقہ سارے گناہوں کے لیے بڑے سے بڑا گناہ کر کے بندہ آئے، بڑے سے بڑا گناہ کر کے بندہ آئے اور وہ یہ کلمہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، آپ فرماتے ہیں اسے غفر لہ، اسے معاف کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، استغفار وہ عمل ہے کہ بندہ آسمان کے برابر، زمین و آسمان کے برابر گناہ لے کر کے رب کی طرف پلٹے، رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، رب سے معافی مانگے۔ اللہ کہتا ہے میں بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے ہوئے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں۔ یہ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں آپ نے بشارت دی، فرمایا آپ نے طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا۔ طوبہ جنت میں بہترین ٹھکانہ ہے، جنت میں بہترین ٹھکانہ ہے۔ طوبہ جنت میں ایک درخت کا نام بھی ہے، طوبہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے۔ طوبہ کا ایک معنی بہترین ٹھکانہ کے ہیں، طوبہ جنت میں ایک درجے کا نام ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ طوبہ ہے، بہترین ٹھکانہ ہے، وہ سائے دار درخت ہے جنت میں اس شخص کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پائے گا، جو اپنے نام اعمال میں بہت زیادہ استغفار پائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو استغفار اتنا پسند ہے کہ جو شخص رب کی بارگاہ میں بہت زیادہ استغفار لے کر پہنچے گا، اللہ اس کو جنت کے اندر ایک بہترین مقام پر رکھے گا، اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، آپ کی زندگی پڑھیں، میرے بھائیو کثرت کے ساتھ آپ استغفار کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ فی الیوم 100 مرہ، کہ میں ایک دن میں 100 بار اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، ایک دن میں 100 بار اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے 70 بار سے زیادہ، ایک دن میں 70 بار سے زیادہ مغفرت طلب کرتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تھے اور ایک ایک مجلس میں ہم لوگ گنتے تھے، شمار کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار استغفار کرتے ہیں، تو ایک ایک مجلس میں آپ 100 بار یہ پڑھتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ یہ آپ ایک مجلس میں 100 بار پڑھا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے معاف فرما، میری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو استغفار اتنا پسند ہے اور استغفار بندوں کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اللہ نے بہت ساری اہم عبادتوں کے بعد ہمیں حکم دیا کہ جو عبادت مکمل کر لو تو استغفار کرو، وہ عبادت مکمل کر لو تو استغفار کر لو۔ بتلایا تھا ہمیں کہ حج سے واپس ہونے کے بعد اللہ نے فرمایا جب عرفہ سے واپس ہو جہاں سے سارے حاجی واپس ہوتے ہیں تو تم اللہ کو یاد کرو اور اللہ سے استغفار کرو۔ کیا کرو؟ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو 3 بار کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، رواہ مسلم، صحیح مسلم کی حدیث۔ آپ 3 بار کہتے تھے استغفر اللہ، اے اللہ میں تیری معافی چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیری معافی چاہتا ہوں، تیری مغفرت چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اسلام نے امہات العبادات، اہم ترین عبادتوں کے بعد ہمیں استغفار کا حکم دیا۔ اس سے استغفار کی فضیلت
اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک استغفار انتہائی محبوب ہے، انتہائی پسندیدہ ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے استغفار کے بہت سارے فوائد دنیا کے اندر بہت سارے مشکلات اور بہت ساری پریشانیوں سے نجات کا باعث ہے۔ استغفار کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ تم لوگ اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو۔ یہ کتنا محبوب عمل ہے، کتنا پسندیدہ عمل ہے۔ انہو کان غفارا، اللہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، رب سے معافی مانگو، آسمان سے تمہارے لیے موسلا دھار بارش ہوگی۔ اللہ تمہارے استغفار سے، تمہارے عمل سے خوش ہو کر کے قحط سالی کو دور کر دے گا، خشک سالی کو دور کر دے گا، اپنا عذاب ہٹا لے گا۔ آپ کا استغفار میرے بھائیوں پوری قوم، پورے علاقے سے عذاب اٹھنے کا باعث ہے۔ اس عمل سے خوش ہو کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عذاب کو روک لیتا ہے اور بارش برساتا ہے، قحط سالی کو ختم فرماتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، خشک سالی ہوئی، تو وہ صحابہ کو لے کر کے صحرا میں نکلے، میدان میں نکلے استسقاء کی نماز پڑھنے کے لیے۔ استسقاء کی نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد مکمل خطبے میں اور وہاں موجود رہتے وقت اور اپنی دعا کے وقت صرف اور صرف انہوں نے استغفار کیا، صرف اور صرف انہوں نے استغفار کیا۔ کوئی نصیحت نہیں کی اور کسی اور موضوع پر گفتگو نہیں کی، بلکہ پورے خطبے میں اور پوری دعا میں وہ کیا کرتے رہے؟ صرف اور صرف استغفار کرتے رہے۔ اور انہوں نے جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ اللہ تمہاری مغفرت سے خوش ہو، تمہارے مغفرت طلبی سے خوش ہو کر، تمہارے استغفار سے خوش ہو کر وہ آسمان سے تمہارے لیے برکتوں کی برکھا برسائے گا، موسلا دھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہارے مال کو بڑھائے گا۔ استغفار کرو، رب سے معافی مانگو، توبہ استغفار کرو، اللہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے مال کو بڑھائے گا اور تمہاری اولاد کو بڑھائے گا، تمہاری اولاد کو بڑھائے گا۔ کتنے فقیر استغفار کو لازم پکڑے مالدار ہو گئے، کتنے بے اولاد استغفار کو لازم پکڑے صاحب اولاد ہو گئے۔ کتنے لوگ میرے بھائیوں، کتنے لوگوں نے اپنی زندگی میں استغفار کر کے تجربہ کیا ہے، بہت ساری مصیبتوں اور پریشانیوں سے وہ چھٹکارا پائے ہیں۔ یہ استغفار ایسا عمل ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبہ، ما نزل بلاء الا بذنب، جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی تمہارے اوپر آتی ہے، کسی قوم پر آتی ہے، تو گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تمہارے اپنے کاموں کی وجہ سے آتی ہے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور وما رفع الا بتوبہ، وما رفع الا بتوبہ، اور وہ بلا اسی وقت اٹھائی جائے گی جب تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے۔ بلاؤں کو ختم کرنے کا بہترین وسیلہ اور ذریعہ یہ ہے کہ بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، توبہ کرو، استغفار کرو، اب سے معافی مانگو، اللہ تمہاری کھیتیوں کو ہرا بھرا کر دے گا، تمہارے نہروں کو، خشک نہروں کو، خشک نالوں کو، خشک کنووں اور تالاب کو اللہ پانی سے بھر دے گا، تمہاری کھیتیوں کو، تمہارے باغات کو اللہ پھلوں سے بھر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے سچا وعدہ والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے سچی بات کہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ان اللہ لا يخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے۔ بس جو شرط ہیں اس شرائط کو ہم پورا کریں، اللہ اپنے وعدے کو پورا فرماتا ہے۔ ایسی میرے بھائیو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں استغفار کی وجہ سے بہترین زندگی دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ نے کہ رب سے معافی مانگو، اور آگے یمتعکم متاعا حسنا، رب سے معافی مانگو گے اللہ تمہیں ایک بہترین زندگی،
पुरसुकून जिंदगी, बेहतरीन ठिकाना तुम्हें अता फरमाएगा। अगर किसी की जिंदगी में सुकून नहीं है, किसी की जिंदगी में अगर परेशानी हो, तबाही हो, तंगी और बेचैनी रहती है मेरे भाइयों, तो वो कसरत के साथ तौबा और इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह की तरफ पलटे। युमत्तिउकुम मताअन हसना, अल्लाह तुम्हें एक बेहतरीन जिंदगी अता फरमाएगा। एक दूसरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं वयज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, सच्चे दिल से माफ़ी मांगो, अल्लाह तुम्हारी कुव्वत को, तुम्हारी ताकत को, चाहे वो ताकत सेहत के एतबार से हो, जिस्मानी ताकत हो, चाहे वो ताकत मेरे भाइयों मानवी ताकत हो, चाहे वो ताकत असलहा की ताकत हो, चाहे वो ताकत मुल्की एतबार से हो, ख़ानदानी एतबार से हो, किसी भी एतबार से मेरे भाइयों, सेहत के एतबार से हो, अल्लाह का वादा वयज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, इस्तिग़फ़ार करो, रब से माफ़ी मांगो, अल्लाह तुम्हारी ताकत को, तुम्हारी कुव्वत को बढ़ाएगा, अल्लाह तुम्हारी कुव्वत को और ताकत को बढ़ाएगा। ऐसे मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान के अंदर मुख्तलिफ वादे उन बंदों से किए हैं जो तौबा और इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ते हैं, तौबा और इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ते हैं। उन्हीं में से मैं चंद वाक़यात, मिसाल के तौर पर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या बयान करता हूँ कि देखें इस्तिग़फ़ार करने वालों की दुआ किस कदर आसानी से कबूल होती है और बहुत जल्द कबूल होती है। वो शख्स जो पाबंदी के साथ इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है, उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। और दुआओं के आदाब में से ये है, दुआओं के आदाब में से ये है कि बंदा जब दुआ करने के लिए अपने हाथों को उठाए, जब बंदा दुआ करने के लिए अपनी ज़ुबान खोले, तो दुआ करने से पहले वो अल्लाह की तारीफ़ बयान करे, अल्लाह का हम्द व सना बयान करे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजे, फिर अपने अल्लाह की नेमतों को याद करे और अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा हो, इस्तिग़फ़ार करे, फिर उसके बाद अपनी हाजत को अल्लाह की बारगाह में रखे, तो दुआएं जल्द कबूल होती हैं। तो बहरहाल इस्तिग़फ़ार की वजह से भी दुआएं जल्द कबूल होती हैं। इस सिलसिले में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या उनकी सीरत में लिखा गया है, मौजूद है कि एक मरतबा वो किसी सफ़र पर थे, बूढ़े हो चुके थे, कहीं सफ़र पे जा रहे थे, रास्ते में रात हो गई, एक कहीं रोशनी दिखाई दी, एक कबीला या एक गांव नजर आया, तो वो जा करके वहां उन्होंने क्या है क़याम किया, अजान हुई, मस्जिद में गए, इशा की नमाज पढ़े, बारिश होने लगी। अब उन्होंने सोचा कि मस्जिद के अंदर ही हम आराम कर लें, आज की रात मस्जिद के अंदर ही गुजार लें। लेकिन मस्जिद का जो जिम्मेदार था, जो हारिस था, जो सफाई सुथराई और मस्जिद की निगहबानी पर जो मामूर और मुतअय्यन था, उसने कहा कि भाई मस्जिद में यहाँ रहने की इजाज़त नहीं है, आप कहीं जाइए, किसी के यहाँ मेहमान बन जाइए। उन्होंने कहा कि मैं किसी को नहीं जानता, और वो शख्स इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को पहचानता नहीं था, मुसाफिर थे, पहचानता नहीं था। और आज के ज़माने की तरह वसाइल भी नहीं थे कि लोगों की तस्वीरें देखे बगैर भी इंसान मुख्तलिफ वसाइल के ज़रिए देख ले और जाने पहचान ले, नहीं। बहरकैफ बिलाखिर ये हुआ कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को मस्जिद से निकाल दिया गया कि जाएं आप कहीं किसी के यहाँ रहें, मस्जिद में रहने की इजाज़त हमको नहीं दी गई है। वहीं पर एक नानबाई था, खब्बाज था, जो रोटी बनाया करता था, उसने देखा कि बारिश हो रही है, एक बूढ़ा शख्स को मस्जिद से वो शख्स निकाल रहा है, तो वो आया, कहा आप चले हमारे घर पे रहिए, चले हमारे घर पे आप रहिए, हमारे आप मेहमान हैं। बड़े एहतराम से उनको लेकर गया, और वो नानबाई शख्स भी इनको पहचानता नहीं था, बस मेहमान है, एक मुसलमान है, मस्जिद से निकला है, बूढ़ा है, कमज़ोर है, मुसाफिर है। तो वो इंसानियत के तहत उस नानबाई शख्स ने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को बड़े एहतराम के साथ लेकर गया, अपने घर में रखा, खाने का इंतज़ाम किया, बिस्तर लगाया, कहा आप सो जाइए, सुला दिया। और उसके बाद वो आटा गूंथने के लिए अपने रूम में गया कि कल सुबह रोटी बनानी है, और वो शख्स, नानबाई शख्स, आटा गूंथने में मसरूफ़ हो गया। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह रात में देख रहे हैं कि ये शख्स जब तक आटा गूंथ रहा होता है, वो कसरत के साथ अस्तगफिरुल्लाह 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 अपना काम कर रहा है और अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा है। सुबह हुई तो उस नानबाई से इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल किया कि मैंने तुम्हें देखा कि तुम रात में कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करते रहे, तो इस तरह इस्तिग़फ़ार का तुम्हें कोई फ़ायदा नज़र आया?
کہ تم اتنا استغفار گھنٹوں گھنٹوں تم نے استغفار کیا, تو اس استغفار کا, اس عمل کا تمہیں کوئی فائدہ اپنی زندگی میں نظر آیا؟ سوال اس لیے کر رہے تھے, سوال اعتراض کا سوال نہیں تھا, بلکہ سوال کیا ہے, ایک نئے فائدے کو جاننے کے لیے تھا, ایک نیا فائدہ جاننے کے لیے تھا. ورنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم ترین شخصیت, علمی شخصیت, وہ محدث, وہ فقیہ, وہ دین کا علمبردار, استغفار کے فوائد کو اچھی طرح جانتے تھے میرے بھائیوں, لیکن وہ لوگ علم سیکھنے, دین سیکھنے کے اتنے حریص تھے کہ وہ ہر ایک سے پوچھ لیا کرتے تھے, اور جہاں کہیں سے انہیں علم کچھ سیکھنے کا موقع ملتا تھا تو اس میں وہ پیچھے نہیں رہتے تھے. تو اس نانبائی کا وہ تجربہ جاننا چاہتے تھے کہ استغفار سے کیا اسے فائدہ ملا. تو اس نانبائی نے کہا کہ استغفار کا مجھے ایک فائدہ جو دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ میں نے اللہ سے جو بھی دعا کی ہے اللہ نے ہماری ہر دعا پوری فرمائی ہے, ایک دعا باقی رہ گئی ہے. اس نانبائی نے کہا کہ ایک دعا میری باقی رہ گئی ہے جو ابھی تک پوری نہ ہوئی. کہا کون سی دعا؟ کہا میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ میری وفات سے پہلے مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار کرا دے, امام احمد بن حنبل کا دیدار کرا دے. کہا یہ دعا تمہاری پوری ہوئی, میں ہی احمد بن حنبل ہوں, انی جررت الیک جرا, مجھے کھینچ کر تیری طرف لایا گیا ہے, تیرے استغفار کی وجہ سے مجھے کھینچ کر تیری طرف لایا گیا, مجھے دھکیل کر تیری طرف پہنچایا گیا ہے. اگر وہ حارث مسجد کا نگہبان مجھے مسجد میں رہنے دیتا شاید میری تیری ملاقات نہ ہوتی, لیکن تیری دعا اور تیرے استغفار کی یہ تاثیر ہے کہ میں تیری طرف کھینچ کر لایا گیا ہوں. میرے بھائیوں اسی طرح کا واقعہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے کہ ان کی مجلس میں طلبہ بیٹھے ہوئے تھے اور سوال و جواب, تعلیم و تعلم کی محفل چل رہی تھی. ایک شخص داخل ہوا اور بیٹھا, اس نے ایک سوال کیا کہ میں بے روزگار ہوں, فقیر ہوں, محتاج ہوں, میرے پاس آمدنی کے وسائل نہیں ہیں, کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ میں وہ عمل کروں اور اللہ میری اس تنگی کو دور فرما دے. تو کہا استغفار کرو. پھر ایک شخص داخل ہوا, وہ بھی بیٹھا مجلس میں, اور اس نے بھی ایک سوال کیا, کہا کہ میں بے اولاد ہوں, کافی دنوں سے ہمارے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے, آپ کوئی عمل بتلائیں کہ میں وہ عمل کروں اور اللہ خوش ہو کر کے ہماری مراد پوری کر دے. کہا استغفار کرو. پھر ایک شخص نے کہا کہ میں بیمار رہتا ہوں اور کافی دنوں سے, کافی سالوں سے بیمار ہوں, پریشان ہوں, آپ کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ میں وہ عمل کروں اور میں صحت مند ہو جاؤں, اللہ ہماری اس مصیبت کو ٹال دے ہم سے. کہا استغفار کرو. مختلف سوالات, مختلف بیماریاں, اور حل ایک, کیا؟ استغفار کرو. شاگردوں نے سوال کیا کہ آپ نے علاج ایک ہی دیا, بیماریاں کئی ایک ہیں. کہا اللہ فرماتا قرآن کے اندر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہ آسمان سے تمہارے لیے اللہ موسلا دھار بارش برسائے گا, قحط سالی کو دور کرے گا, تمہارے مال کو بڑھائے گا, تمہاری اولاد کو بڑھائے گا. میرے بھائیوں آخری بات, استغفار کا فائدہ یہ ہے, قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی, جب تک تم ان کے درمیان باقی رہو گے اللہ انہیں عذاب سے ہلاک نہیں کرے گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, جب تک تم ان کے درمیان موجود رہو گے اللہ انہیں عذاب سے ہلاک نہیں کرے گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اور جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجے گا. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں كَانَ لَنَا امانان, ہمارے لیے دو امن کی چیزیں تھیں. ذهب احدهما وبقي الاخر, ایک چیز امن اور حفاظت کی ایک چیز کیا چلی گئی, وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے درمیان موجود رہنا. یہ حفاظت اور امن کے وسائل میں سے ایک وسیلہ تھا کہ اللہ نے قرآن کے اندر وعدہ فرمایا کہ اے نبی جب تک آپ ان کے درمیان موجود رہیں گے اللہ انہیں عذاب سے ہلاک نہیں کرے گا. کہتے ہیں ذہب, یہ امن والی چیز چلی گئی, آپ فوت ہو گئے. وبقي الآخر,
اور امن کی دوسری چیز، امن دلانے والی، سکون دلانے والی دوسری چیز باقی رہ گئی ہے، وہ ہے استغفار۔ وہ کیا ہے؟ استغفار۔ یہ دو چیزیں ہمارے لیے امن کی ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ چیز بھی ختم ہو گئی، اگر استغفار بھی ختم ہو گئی، یہ چیز ختم ہو گئی، استغفار کرنا ہم نے چھوڑ دیا، تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو استغفار کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔